السلام علیکم کیوٹیز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ساتھ ساتھ ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے چینل کو بوسٹ ملے۔ ہو سکتا ہے آج کا ایپیسوڈ کچھ ریڈرز کو پسند نہ آئے اور کچھ ریڈرز کو بہت زیادہ پسند آئے، مگر میرے نزدیک یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہے۔ تو جی، ایپیسوڈ کی جانب چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ کے پاس محفوظ ہیں، جو کہ ہانا خان ہے۔ لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ تو وہی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 58۔ مورے پریوش کی بات پر زریام کو اپنا دماغ 2 حصوں میں بٹتا محسوس ہوا۔ تبھی بے یقین سا دبا دبا سا گرایا۔ وہ اب تک پریوش کی باتوں پر بے یقین سا تھا، جبکہ زریام کے اس طرح دبے دبے لہجے میں گرانے پر پریوش نے سامنے بیٹھے غازیان سے نظریں ہٹاتے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، جس کی سبز آنکھوں میں خون سا اترا تھا، جبکہ چہرے کے نقوش بھی بری طرح سے تنے تھے۔ صاف ظاہر تھا اس نے اپنے غصے پر صرف اپنی ماں کے لحاظ میں ضبط کیا ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ جبکہ آفس میں بیٹھے زریام نے سامنے رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر ایک ساتھ کئی گھونٹ بھرے تھے۔ موبائل وہ ٹیبل پر پھینک چکا تھا اور خود منہ پر ہاتھ پھیرتے ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دروازے کے پار کھڑی آفاف نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا وہ واقعی اس رشتے کو ختم کر دے گا؟ آفاف کا دل خوف سے سکڑا۔ لازمی سی بات ہے، تمہارا ہونا یا نہ ہونا سردار زریام خانزادہ کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ دماغ نے دل کو دلیل دی۔ ہاں، میں کون سا مری جا رہی ہوں لارڈ صاحب کے لیے؟ جو مرضی آئے وہ کریں۔ آفاف نے تلخی سے سوچتے سر جھٹکا، لیکن اب بھی وہ وہیں کھڑی تھی۔ شاید زریام کے لبوں سے یہ سب سننے کی خواہاں تھی۔ زر بیٹا، کہاں ہو تم؟ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی۔ موبائل سے آتی پریوش کی پریشان سی آواز پر جہاں آفاف ایک بار پھر اندر ہوتی گفتگو کی جانب متوجہ ہوئی، وہیں زریام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے دوبارہ موبائل اٹھا کر کیمرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ موری، یہ بات میں آپ کو پہلی اور آخری بار بول رہا ہوں۔ آفاف اور میرا نکاح جس بھی سچویشن میں ہوا، اب حقیقت یہ ہے کہ وہ میری خانم اور میری بیوی ہیں، خان حویلی کی بڑی بہو اور سردار زریام خانزادہ کی سردانی، اور جلد یا بدیر انہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں اس رشتے کو قبول کر چکا ہوں، بس ان کی معافی کا منتظر ہوں۔ زریام کا لہجہ ٹھوس تھا، جس پر جہاں خان حویلی میں بیٹھے غازیان اور پریوش کی آنکھیں چمکی، وہیں باہر کھڑی آفاف کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ کیا یہ واقعی زریام کے الفاظ تھے؟ آفاف نے بے یقینی سے سوچا۔ ہمارے بیچ جو بھی الجھنیں ہیں وہ ہم دونوں کے درمیان ہیں، جسے ہم مل کر سلجھا لیں گے، اور مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی تیسرا بولے، خواہ کہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ زریام نے تحمل سے کہا، لہجہ اونچا نہ تھا مگر ٹھوس سا تھا۔ بے شک آپ میری ماں ہیں اور میری فکر میں ہی یہ سب کہہ رہی ہیں، مگر آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں اپنی پسندیدہ بے جان چیزوں خود سے دور نہیں کرتا، وہ تو پھر میرے نکاح میں موجود میری عورت ہے۔ زریام کے مزید کہنے پر
باہر کھڑی عفاف کی شہد رنگ آنکھیں حیرانگی سے پھیلی۔ کیا اندر بیٹھا شخص اپنی یادداشت کھو چکا تھا؟ عفاف کو شک سا گزرا، جبکہ خان حویلی میں بیٹھے غازیان نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا، جبکہ پریوش نے بھی بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کرتے اپنے بیٹے کا جنونی اور پاگل پن انداز دیکھتے اسے بھی کچھ حیرت سی ہوئی تھی۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تم نہ جانے عفاف کے کتنے ہی دیوانے ہو اور یہ تمہاری محبت کی شادی ہو۔ پریوش نے آنکھیں گھماتے زریام کے لفظوں پر چوٹ کی۔ میرا آپ کی بہو سے کیا رشتہ ہے یہ آپ سب کو جلد پتہ چل جائے گا، مگر ہاں، دوبارہ میرے نام کے ساتھ آئلین کا نام مت جوڑیے گا مورے۔ بس یہ سمجھ لیں، اگر آئلین زریام خانزادہ کی محبت ہوتی تو میں اسے اتنی آسانی سے ابتسام چودھری کا نہ ہونے دیتا۔ کچھ رازوں پر پردہ پڑا ہے تو پڑا رہنے دیں، جلد یا بدیر پردے اٹھیں گے تو پہیلیاں بھی سلجھ جائیں گی۔ ہاں، یہ سمجھ لیں کہ مسز زریام خانزادہ اب آخری سانسوں تک زریام خانزادہ کی ملکیت میں اس کی پناہوں میں ہی رہیں گی۔ زریام نے جنونیت بھرے لہجے میں سنجیدگی سے کہا، جبکہ زریام کے لہجے میں ایک عجیب سی تپش محسوس کرتے دروازے کے باہر کھڑی عفاف کی سانسیں اٹکیں۔ وہیں پریوش نے زریام کی سبز آنکھوں میں لہو اترتے دیکھ کر جھرجھری لی۔ آنکھوں میں سالوں پہلے کا غازیان خانزادہ کا چہرہ لہرایا تو وہیں غازیان جو بڑی مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کر رہا تھا ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسے پورا یقین تھا زریام کو چھپا رہا ہے، ورنہ یہ تو حقیقت تھی کہ نہ تو آئلین اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی سے جا سکتی تھی اور نہ ہی عفاف اس کی زندگی میں آ سکتی تھی۔ زریام ایک پہیلی تھا جو اب تک الجھی ہوئی تھی، مگر کیوں اور کیسے؟ غازیان نے لب بیجے۔ ارے مس ملک، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زریام کے جنونیت بھرے لفظوں میں بدھ بنی عفاف پیچھے سے آتی آواز پر ایک دم سے اچھلی، جس پر پیچھے کھڑی اسامہ نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ میں کچھ بھی نہیں، عفاف نے بڑبڑاتے ہوئے بے ربط جملے کہتے آہستہ سے زریام کے کیبن کے دروازے کو نوک کیا، جس پر اسامہ نے پرسوچ نظروں سے عفاف کے دوپٹے سے ڈھکے شہد رنگ بالوں کو دیکھا۔ مورے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ہاں، دوبارہ یہ موضوع ہمارے بیچ زہر بحث نہ بنے۔ اللہ حافظ۔ دروازے پہ ہوتی دستک پر زریام نے پریوش کو تاکید کرتے الوداعی کلمات کہتے کال کٹ کی، جبکہ اب کے سرخ ہوتی سبز آنکھوں کا منظر دروازے سے اندر آتی عفاف تھی۔ عفاف کو دیکھتے زریام کی سبز آنکھوں میں ایک خاص چمک سی ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس چمک کی جگہ تیش کی سرخی نے لے لی، کیونکہ عفاف کے پیچھے اسامہ بھی کیبن میں آتا دکھائی دیا تھا۔ زریام نے اپنے ہاتھ کو مٹھی کی صورت بیچتے خود کے وجود میں اٹھتے ابال پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ عفاف نے کچھ دیر پہلے کی باتوں کو اپنی سوچوں سے جھٹکتے زریام کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، صرف آپ کو ہی بلایا تھا۔ زریام نے عفاف کی جانب بڑھتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے نرمی سے کہتے گردن کو تھوڑا سا ترچھا کرتے عفاف کے پیچھے کھڑے اسامہ اسرار کو دیکھتے، آپ کو بلایا تھا پر خاصا زور دیا تھا۔ لگتا ہے مسٹر اسامہ نے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری شروع کر دی ہے۔ زریام نے تنزیہ سے مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اسامہ کی جانب دیکھتے ہوئے عفاف کے پیچھے گھومنے پر چوٹ کی، جس پہ اسامہ کا چہرہ بے عزتی کے مارے سرخ سا پڑا، جبکہ زریام نے آئبرو اچکا کر اسامہ کی جانب دیکھا۔
جیسے پوچھنا چاہو یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ پچھلے 3 مہینوں سے ذریعام خانزادہ اس اسامہ نامی بلا سے سخت عاجز تھا، اور اس کا اندازہ ذریعام کے چہرے پر چھائے بیزاریت بھرے تاثرات کی وجہ سے عفاف اور اسامہ دونوں کو تھا۔ میں یہاں کل کی سکسیس پارٹی کے لیے کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا، خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اسامہ نے تحمل سے کہا۔ اسرار صاحب نے اسے سختی سے تاکید کی تھی وہ ذریعام خانزادہ سے تمیز اور احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرے، کیونکہ یہ ذریعام خانزادہ ہی تھا جس کی بدولت ان کی فرم کو ان 3 مہینوں میں کئی بڑی کمپنیوں نے نئے پروجیکٹس کے لیے کانٹیکٹ کیا تھا، اور کئی پروجیکٹس اب تک سائن بھی ہو چکے تھے۔ کچھ ہی مہینوں میں مسٹر اسرار کی ڈوبتی ہوئی فرم نے کئی گنا زیادہ پروفٹ کمایا تھا۔ تبھی لاکھ بے عزتی کے باوجود اسامہ خاموش کھڑا خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ ذریعام خانزادہ کے اورا سے اچھے سے واقف تھا۔ سامنے کھڑا شخص بڑی ٹیڑھی چیز تھا، جس شخص کے پیچھے پڑ جاتا اسے برباد کر کے ہی سکون سے بیٹھتا تھا، اور دوسرا اسامہ عفاف کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ ذریعام نے او کی صورت اپنے لبوں کو گول کیا۔ کہیں تم مجھ سے کھانے کا مینیو پوچھنے تو نہیں آئے؟ ذریعام نے اسامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکا لگا کر کہا۔ سخت زہر لگتا تھا اسامہ اسرار، خاص کر تب جب وہ عفاف کے ارد گرد منڈلاتا پھرتا تھا۔ ذریعام نے سر جھٹکتے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس سب میں عفاف خاموش کھڑی ذریعام کی سرخ پڑتی آنکھوں اور تنے ہوئے نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ، یہ کل کی پارٹی کے حوالے سے مسٹر اسامہ کو جو ڈسکس کرنا ہے وہ کرو، اور ہمارے ایونٹ پلانر سے ان کی ملاقات کروا دو۔ شاید یہ مجھے اپنی طرح فارغ سمجھتے ہیں۔ ذریعام نے حمزہ کو حکم دیتے استہزائیہ انداز میں اسامہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ عفاف نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسے سچ میں اسامہ کی بے عزتی پر افسوس ہوا تھا۔ عفاف کو اپنی جانب افسوس سے دیکھتے پا کر ذریعام کو اپنا وجود جیسے انگاروں پر جلتا محسوس ہوا تھا۔ دل کیا اسامہ اسرار سمیت اس پوری فرم کو آگ لگا دے۔ اب جائیں گے یہاں سے یا پھر انویٹیشن کارڈ بھیجوں؟ ذریعام نے اب کے تنک کر کہا۔ لحاظ و مروت رکھنا اسے ویسے بھی نہیں آتا تھا، اور اسامہ نامی شخص سے تو اسے ایک عجیب قسم کی چڑ تھی، جس پر اسامہ غصے سے کھولتے ہوئے دھڑ کی آواز سے دروازہ بند کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ کو مزہ آتا ہے نا دوسروں کو ذلیل کرنے میں، مسٹر خانزادہ؟ اسامہ کی بے عزتی سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے عفاف نے افسوس سے ذریعام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ذریعام نے آئیبرو اچکا کر عفاف کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل عفاف دیوار سے لگی حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے ذریعام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس نے کچھ ہی لمحوں میں کیا تھا، جبکہ ذریعام خانزادہ اب عفاف کے ارد گرد دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے، اپنی سبز آنکھوں کو اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑے تنبیہا نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ ذریعام کی جھلستی ہوئی گرم سانسیں عفاف کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ شکوہ کرنا ہے شکوہ کریں، ناراضگی دکھانی ہے وہ بھی دکھائیں، بے عزتی کرنی ہے وہ بھی کر لیں، مگر صرف خود کے لیے، اس خبیث کے لیے نہیں۔ ذریعام کے لہجے میں واضح وارننگ سی تھی۔ وہ عفاف کے یوں اسامہ کے سائڈ لینے پر بھر جڑا تھا، جبکہ عفاف کی آنکھوں میں حیرانگی سی اتری تھی۔ کیا سامنے کھڑا خود پسند شخص جل رہا تھا؟ مگر کیوں؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ ایسے ہی کسی کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ سر اسامہ،
عفاف جو زریام کو شرمندہ کرنے کے لیے اسامہ کا نام لے کے اس کی تعریف کرنے والی تھی، زریام کی شہادت کی انگلی کو اپنے گلابی لبوں سے مس ہوتے دیکھ کر وہ سانس روک چکی تھی، جبکہ زریام کے کچھ جھک کر سرگوشی کے انداز میں یوں خاموش کروانے پر عفاف کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں، وجود میں سرد لہریں سی دوڑیں۔ کیوں چاہتی ہیں میری جان کہ میں مسٹر اسرار کے اکلوتے وارث کو آنکھوں اور ہاتھ پاؤں سے محروم کر دوں؟ زریام نے عفاف کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پھونک مارتے اس کے چہرے سے دور کرتے تپش زدہ لہجے میں پوچھا، جس پر عفاف نے سرخ پڑتے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اف خانم، آپ کی یہ لاپرواہیاں اس بیچارے کو میرے ہاتھوں اوپر پہنچا دیں گی، زریام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہتے عفاف کی بے داغ سی چمکتی سراہی دار گردن کو چھونے سے خود کو باز رکھا۔ وہ اسے بری طرح سے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ زریام کے حلق میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی، دل نے اکسایا چھو لے، مگر دماغ نے تیزی سے نفی کی۔ اس کے حصار میں کھڑی نازک حسینہ اس کی نکاح میں آئی بھیگی بلی نہیں تھی، بلکہ خوار شیرنی تھی۔ زریام کو یقین تھا اگر اس نے ایسی کوئی بھی حرکت انجام دی تو عفاف اس کا سر پھاڑ دے گی۔ اپنے دل کی مچلتی خواہش کو دباتے وہ خود ہی خاموشی سے عفاف سے پیچھے ہو چکا تھا۔ کوئی بعید نہ تھی کہ وہ اپنے دل کی بات پر لبیک کہتے اپنا سر عفاف کے ہاتھوں زخمی کروا لیتا، اسی لیے احتیاط علاج سے بہتر تھی، جبکہ عفاف اب بھی ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زریام نے نوٹس کیا تھا کہ وہ آج بات بے بات اس سے لڑ نہیں رہی تھی جیسے پچھلے 3 مہینوں میں کرتی تھی، اور یہی چیز زریام کے لیے حیران کن تھی۔ سردارنی صاحبہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ خبیث آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اب تک عفاف کو اپنی جانب ناسمجھی سے دیکھتا پا کر زریام نے کرسی پر بیٹھتے افسوس سے کہا، ویسے تو بڑی ہوشیار بنتی تھی اور اب نظریں تک نہیں پڑ رہی تھی۔ زریام بری طرح سلگا تھا، خبردار اگر مجھ پر الزام لگایا۔ عفاف نے تیزی سے آگے بڑھ کر انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، جس پر زریام ایک جھٹکے سے عفاف کو انگلی سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، جس پر عفاف نے ہڑبڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا تھا۔ یکلت خوبصورت سا چہرہ رنگوں میں ڈھلا تھا، جس پر زریام نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ہوں ہاں، بڑے بابا کی بے وقوف شیرنی۔ ایک اور خطاب زریام کے لبوں سے خود کے لیے سنتے عفاف بری طرح تپی تھی اور ایک جھٹکے سے زریام کی گود سے اٹھی تھی۔ خبردار اگر آپ نے مجھے ان فضول ناموں سے پکارا، عفاف نے تپے ہوئے لہجے میں زریام کو وارن کیا، جس پر زریام پیچھے کی جانب سر پھینکتے قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ تو کیا کہوں پھر؟ جانے من، جانے جہاں، سویٹ ہارٹ، انت الحیات، یا زریام نے شرارتی نظروں سے عفاف کی جانب دیکھتے کچھ خطبات سوچتے آخر میں اپنے چوڑے ماتھے کو انگلی سے سہلاتے سوچنے کی بھرپور اداکاری کی، جس پر عفاف بری طرح سلگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تپا رہا تھا اور وہ تپ رہی تھی۔ یادداشت تو نہیں چلی گئی آپ کی، یا پھر کوئی نشہ وشہ شروع کر دیا ہے آپ نے؟ ہوش میں ہیں آپ؟ عفاف نے چڑھتے ہوئے کہا، جس پر زریام دونوں گھٹنوں پر کونیوں کو ٹکا کر کچھ جھکا تھا۔ سبز آنکھوں میں چمک اب بھی تھی، جبکہ انابی لبوں پر بھی مسکراہٹ سی رقصہ تھی، جس پر عفاف کو آگ لگی۔ زیادہ فری مت ہو مسٹر خانزادہ، میں بھولی نہیں ہوں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ عفاف نے غصے سے کہا، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ عفاف کی بات پر زریام کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹی تھی۔
پھر اس نے گہرا سانس لیتے کچھ ندامت سے کہا، جس پر عفاف کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ خود پسند زریام خانزادہ جو کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، وہ اس سے معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ عفاف نے آنکھیں چھوٹی کر کے زریام کی جانب دیکھا، جبکہ زریام نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عفاف کی جانب بڑھتے اسے کندھوں سے تھامتے اپنی کرسی پر بٹھایا تھا اور خود پنجوں کے بل عفاف کے پیروں کے پاس بیٹھتے۔ اس نے عفاف کا اس کی گود میں رکھا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ عفاف کی آنکھیں اب کے حیرانگی سے پھیلی تھیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا عفاف کہ مجھے آپ سے دھواں دھار قسم کا عشق ہو چکا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، شاید یہ جذبہ میرے لیے نہیں بنا۔ زریام نے گہرا سانس لیتے لب کچلتے ہوئے کہا۔ وہ خود اپنے جذباتوں میں الجھا سا دکھائی دیتا تھا، جبکہ سبز آنکھیں اپنے مضبوط سرخ اور سفید ہاتھوں میں دبے عفاف کے ہاتھوں پر ٹکی تھی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں کیا فضول باتیں کر رہا ہوں، ہے نا؟ زریام نے اب کے عفاف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اگلے ہی لمحے وہ اسبات کی صورت سر ہلا چکی تھی۔ وہ واقعی یہ سوچ رہی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ زریام آئلین سے محبت کرتا تھا، جبکہ عفاف کے یوں سر ہلانے پر زریام نرمی سے مسکرا دیا۔ سب کو لگتا ہے میں آئلین سے محبت کرتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ انکشاف بھی مجھ پر بعد میں ہوا۔ زریام کے انکشاف پر عفاف نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے واپس نظریں عفاف کے ہاتھوں پر ٹکا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبے یہ نازک سے ہاتھ اسے اٹریکٹ کر رہے تھے۔ آپ نے خود کہا تھا، عفاف نے جیسے زریام کے لفظوں پر احتجاج کیا تھا۔ وہ مکر رہا تھا اپنے ہی کہے گئے لفظوں سے، جبکہ زریام نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ اس کا ہی پھیلایا ہوا رائتا تھا جو اسے ہی صاف کرنا تھا۔ ہاں، کہا تھا، تب مجھے بھی ایسا لگتا تھا۔ غالباً آپ مایو والی رات کی بات کر رہی ہیں۔ زریام نے کچھ سوچتے ہوئے عفاف کی آنکھوں میں دیکھا، جس پر عفاف ہاں کی صورت سر ہلا گئی۔ مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ آئلین ابتسام کو پسند کرتی ہے۔ زریام کے کیے گئے انکشاف پر عفاف نے حیرانگی سے زریام کی جانب دیکھا، جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ جی بالکل، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آئلین اور ابتسام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں ہر چیز سے انجان تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اپنی ہی کہانی میں ایک تیسرا شخص بن گیا۔ زریام نے مزید کہتے عفاف سے نظریں چرائیں۔ میں نے اس شام آپ کا دل توڑا تھا، اور کچھ گھنٹوں بعد مجھے پتہ چلا جس عورت کے لیے میں نے آپ کا دل دکھایا اس کے لیے میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ زریام کے چہرے پر اب کے افسوس سا چھایا، جس پر عفاف نے لب کچلے۔ مجھے آج بھی آپ سے اس لہجے میں بات کرنے پر شدت سے افسوس ہوتا ہے۔ میں سخت نادم ہوں، لیکن حقیقتاً مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں چڑھ گیا تھا، کیونکہ جو جذبہ میں آئلین کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتا تھا، وہ آپ کی آنکھوں میں صاف دکھتا تھا۔ زریام نے آہستہ سے کہا، جبکہ اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ اب تک رقصہ تھی۔ دوسری طرف عفاف کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ جس رات آپ نے آئلین اور ابتسام کی باتیں سنی، اس رات ان کی باتیں سننے والی آپ اکلوتی نہیں تھی، وہاں میں بھی تھا۔ زریام کے انکشاف پر عفاف نے چونک کر زریام کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، میں مایو والی رات ہی سب کچھ جان چکا تھا، اور مجھے شدید قسم کا جھٹکا بھی لگا تھا۔ آئلین کی ضدی فطرت اور اپنے سے نیچے لوگوں کو کمتر سمجھنے والی عادت کو ناپسند کرنے کے باوجود بھی میں اس سے مخلص تھا۔
لیکن وہ مجھ سے مخلص نہ تھی۔ ذریعام جیسے اب خود پر ہی افسوس کر رہا تھا۔ خیر، اس انکشاف کے بعد بھی میں ضد پر اڑا تھا کہ آئلین کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، کیونکہ مجھے ہارنا پسند نہیں تھا۔ مگر میں بھول گیا تھا کہ اس معاملے میں ہار جیت نہیں ہوتی۔ ذریعام نے اب کے آنکھوں عفاف کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر جب لاؤنج کی گلاس ونڈو سے آپ کو بدحواس سا ابتسام سے کچھ کہتے دیکھ کر اور ابتسام کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھا تو مجھے کچھ غلط ہونے کا شک ہوا۔ ذریعام نے گہری سانس لی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہوں جس کے دل میں کوئی اور ہو؟ تو میرے دل نے جواب دیا، نہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نکاح سے انکار کرتی، ابتسام اور آئلین کے نکاح کا کہتا، کہ میرا دماغ ایک دم سے گھوما جب سب کو نکاح خواہ کے ساتھ سنجیدہ چہروں سے اپنی جانب آتے دیکھا۔ شاید کچھ دیر پہلے والا میرا شخص صحیح تھا، کچھ ہوا تھا اور بہت برا ہوا تھا۔ ذریعام نے اب کے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب نکاح کے بولوں میں آئلین کی جگہ آپ کا نام سنا۔ مجھے لگا آئلین نے نکاح سے انکار کر دیا ہے اور اب اس کی جگہ میرا نکاح آپ سے ہو رہا ہے۔ نا، مردانہ انا غیرت نے جوش بھرا تھا کہ میری زندگی کا فیصلہ دو عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ آئلین حویلی سے ہی غائب تھی۔ ذریعام نے مزید کہا، جبکہ عفاف کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تو اسے کچھ افسوس بھی ہوا۔ آپ سے یوں میرا نکاح اچانک ہونا میرے لیے ایک دھچکا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ نے آئلین کے یوں اچانک غائب ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آئلین کا اقرار ابتسام کے لیے سن کر میں ویسے ہی متنفر تھا جو لڑکی بچپن سے میرے ساتھ تھی، جس کا میں نے ہر ناز ہر نخرہ اٹھایا تھا۔ جب وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے تو آپ تو خیر سے میلوں دور ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھی بڑی تھی۔ حقیقت میں اس وقت قصوروار آپ کو سمجھ رہا تھا۔ ذریعام نے کہتے کہتے کچھ توقف لیا، پھر مزید گویا ہوا، مجھے اس وقت ایک عجیب سی ضد تھی، کیونکہ میں نے اپنی ہمسفر کے طور پر ہمیشہ آئلین کو سوچا تھا۔ آئلین کی فطرت سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن پھر بھی مجھے آئلین کا ہی ہونا تھا۔ مگر اس دن سب بدل گیا۔ نکاح خواہ کے منہ سے آئلین کی جگہ آپ کا نام سن کر میرے پیروں سے زمین نکلی تھی، کیونکہ میں نے ایسا کوئی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ سب میرے لیے اچانک سے ہونے والا دھماکہ تھا۔ مجھے لگا یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ذریعام نے نرمی سے عفاف کے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، وہ آج سب کچھ کلیئر کر دینا چاہتا تھا، جبکہ عفاف کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر یہ شخص اس سے محبت کر لیتا؟ عفاف نے لب بیچتے اپنی سسکی روکی۔ اس کے قدموں میں بیٹھا شخص اپنے رویے کی وجہ سے نادم سا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعاؤں میں نہیں مانگا۔ آپ سے محبت ہونا اتفاق ہی تھا، شاید اسی لیے کہ آپ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتے آئے تھے۔ عفاف نے نم سے لہجے میں کہا، جبکہ ذریعام کی جھکی نظروں میں ایک عجیب سا کرب اترا تھا۔ اگر میں ظالم ہوں تو ظالم تو آپ ہی ہیں، دل ہی رکھ لیتی۔ بے ساختہ ہی ذریعام کے لبوں سے شکوہ پھسلا، جس پر عفاف نے حیرانگی سے ذریعام کی جانب دیکھا، جو شکوے بھری سبز آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کو سمجھ نہ پائی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ سردار ذریعام خانزادہ کی زندگی میں نہ تو کوئی اس کی مرضی سے آ سکتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ عفاف ملک اپنی مرضی سے میری زندگی میں آئی، میری اجازت کے بغیر، اور میرے حواسوں پر سوار ہو گئی۔ اب کے ذریعام ہنسا تھا
وہ واقعی دل سے ہنسا تھا، جبکہ زریام کو ہنستے دیکھ کر عفاف بھی نرم سا مسکرا دی۔ میں داجی کے کہنے پر راضی ہوئی تھی، ورنہ وہ حور دیتا سے۔ عفاف کہتے کہتے چپ ہوئی، جس پر زریام نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ اور آپ کو لگتا تھا میں حور سے نکاح کر لیتا جس سے میرا بھائی محبت کرتا ہے؟ زریام نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے بھی تو کیا تھا، کیا پتا ان سے بھی؟ عفاف نے کچھ نٹوٹھے پن سے کہا۔ یوں اچانک سے اینڈ وقت پر دلہن کا بدل جانا اور سب کے پریشان چہرے دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا، خاص کر بڑے بابا کا جھکا سر دیکھ کر۔ مگر یقین جانیں، اگر آپ کی جگہ حور ہوتی میں کبھی نکاح نہ کرتا۔ زریام نے مزید کہا، جبکہ عفاف کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ سب کچھ عفاف کے سر پر سے گزر رہا تھا۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا۔ نکاح کے بعد حویلی سے غائب ہونے کی بھی یہی وجہ تھی، مگر حقیقتاً میں اس سب کا قصوروار آپ کو سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے آپ کی نظر لگ گئی ہے۔ زریام نے لب کچلتے ندامت سے کہا، جبکہ عفاف کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ اب آپ سوچیں گی کہ پھر میں نے آپ سے ہمارے نکاح کی رات وہ سب کیوں کہا؟ تو اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک، میں خود بکھرا ہوا تھا۔ وجہ آئلین کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ اس نے دی گریٹ زریام خانزادہ کو ریجیکٹ کر کے ابتسام کو چنا تھا۔ یہ واقعی حیران کن تھا، تو میں آپ کو کیا ہی سنبھالتا۔ دوسرا، آئلین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ حویلی سے بھاگی ہے، مگر ابتسام تو وہیں تھا۔ خیر، یہ غم بھی وقتی تھا، اور آہستہ آہستہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں نے آئلین سے محبت کبھی کی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف وقتی اٹریکشن تھی، اٹریکشن یا پھر عادت تھی۔ سچ بتاؤں، مجھے کہیں نہ کہیں برا لگا تھا یہ جان کر کہ آئلین اور ابتسام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور آئلین نے میرے اوپر ابتسام کو چنا، اور اس کا رزلٹ آپ نے میرے رویے میں بھی دکھا تھا۔ مگر حقیقتاً وہ دل ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایگو ہرٹ ہونے کا نتیجہ تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ دائش چاچو کے منہ سے اپنے ساتھ ہمیشہ آئلین کا نام سنا تھا۔ میرے دماغ میں شروع سے ہی یہ بیٹھا تھا کہ آئلین میری ہے، اور جب آئلین نے میری جگہ ابتسام کو چنا تو مجھے غصہ آ گیا تھا، جو آپ پر نکل گیا، جس کے لیے میں نادم ہوں۔ شاید اگر ہمارا نکاح مختلف حالات میں ہوتا تو یہ سب ایسے نہ ہوتا۔ زریام نے سنجیدگی سے کہا، آپ نے دوبارہ بھی میرا دل دکھایا تھا، آپ روئے بھی تھے۔ عفاف نے کچھ سوچتے ہوئے مزید کہا، جبکہ زریام اس سب میں پہلی بار خفت سے سرخ پڑا تھا۔ دوسری بار وہ سب جو میں نے کہا تھا اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ ہاں، مگر وہ آئلین کا دیا گیا دھوکہ نہ تھی۔ زریام نے اب کے معصومیت سے کہا، جس پر عفاف کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب آپ ڈرامہ کر رہے تھے؟ عفاف کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے بیٹھا شخص اس دن اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا، جس پر زریام نے بامشکل اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ صحیح غازیان اس پر شک کرتا تھا۔ اب سردار زریام خانزادہ کے اتنے برے دن بھی نہیں آئے کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے روئے۔ زریام نے بولتے سر جھٹکا، جبکہ دور کھڑی قسمت ہنسی۔ وہ دن بھی آنا تھا، ضرور آنا تھا، جبکہ عفاف نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ زریام خانزادہ واقعی خود پسند تھا، جسے صرف اس سے محبت تھی۔ لیکن ہاں، آئلین کو لے کر جو تھوڑی بہت پسندیدگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ زریام خانزادہ اپنے معاملے میں تھوڑا خود غرض سا ہے۔ میں ہمیشہ سے اپنے لیے وہ چیز چنتا ہوں جس پر صرف میرا لمس ہو، جو صرف میری ہو۔ اس جیسی شے کسی کے پاس نہ ہو، خواہ وہ خیالوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور آئلین خانزادہ کے دل و دماغ میں ابتسام چودھری تھا
تو زریام خانزادہ کو آئلین خانزادہ کسی صورت قبول نہ تھی، اسی لیے اینڈ وقت پر پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اب کے زریام کا لہجہ ٹھوس سا تھا، ایک عجیب سی تبش تھی جو عفاف نے زریام کے لہجے میں محسوس کی تھی، جبکہ اپنے ہاتھوں پر زریام کے انگوٹھے کی مسلسل حرکت پر عفاف نے جھرجھری سی لی تھی۔ حقیقتاً میرا یہ آئلین سے لگاؤ شاید بڑی مورے اور بڑے بابا کی وجہ سے تھا۔ خیر چھوڑیں آئلین نامہ، بس یہ جان لیں آئلین میرے لیے اب بہت عام سی ہے، اس قدر عام کہ میں اس سے شکوہ تک نہیں کرنا چاہتا۔ غصہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ زریام نے مزید تحمل سے کہتے آئلین نامہ بند کرنا چاہا، مگر شاید عفاف اس ٹاپک کو بند کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ آپ نے مجھے دیدا کی وجہ سے ہمیشہ انسلٹ کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دیدا سے محبت ہی نہیں تھی۔ واہ! وہ اس وقت زریام سے سخت بدگمان تھی، جس پر زریام نے اپنے لب کچلے۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ اگر بچپن کی بات کر رہی ہیں کریں تو میرے لیے آئلین آپ سے کئی زیادہ عزیز تھی۔ وجہ اسے میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک پرنسس کی طرح رکھا ہے۔ پریحان مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے، میں نے بچپن سے ہی آئلین کے لاڈ اٹھائے ہیں۔ پریحان کی اس دنیا میں آنے کے بعد بھی حقیقت ہے کہ آئلین کو میری اور مجھے آئلین کی عادت بچپن سے ہی تھی۔ میں یہ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں نے آئلین کے پیدا ہونے کا انتظار بڑے بابا اور بڑی مورے جتنا ہی کیا ہے، کیونکہ مجھے ایک ڈال چاہیے تھی جو ہو بڑی مورے جیسی ہو۔ زریام کے لفظ نہیں تھے، کوئی تیر تھے جو عفاف کو اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو دیدا سے محبت نہیں تھی، عفاف نے طنزیہ سے لہجے میں کہا۔ سامنے بیٹھا شخص آج بھی صرف اس کا دل دکھا رہا تھا۔ عفاف کی آنکھیں نم ہوئی، جبکہ زریام نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایک رات اچانک بڑے بابا ایک چھوٹی سی گڑیا کو لے کر حویلی چلے آئے اور کہنے لگے کہ یہ ان کی بیٹی ہے۔ بڑی مورے کو جھٹکا سا لگا تھا۔ میں نے وہ پوری رات بڑی مورے کے کمرے کے باہر گزاری تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ میں نے اپنی مورے سے زیادہ بڑی مورے کو چاہا ہے۔ مجھے تم سے عجیب سی چڑ ہونے لگی، کیونکہ تمہارے حویلی آنے کی وجہ سے بڑی مورے رو رہی تھی، اور پہلی بار بڑے بابا نے بڑی مورے کو نظر انداز کیا تھا، اور وجہ بھی آپ ہی تھی۔ زریام نے اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہتے عفاف کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا، جس پر عفاف ایک دم سے لرزی تھی۔ وہ تو صرف آپ اور تم میں ہی اٹکی تھی، جبکہ زریام کی جانب سے ملے اس پہلے لمس پر اس کا دل جیسے پل کے لیے رک کر دھڑکا تھا۔ خیر، پھر اچانک سے سب ٹھیک ہو گیا۔ بڑی مورے آپ کو گود میں بھی لیتی، آپ کے لاڈ بھی کرتی، مگر تم زیادہ تر بڑے بابا کے پاس رہتی۔ ان سب چیزوں کا اثر آہستہ آہستہ آئلین پر ہونے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ آپ اس کے بابا کو اس سے چھین رہی ہیں۔ زریام نے کچھ توقف لیا۔ آئلین فطرتاً ایک ضدی بچی تھی، جو چیز اس کے چاہیے ہوتی وہ اگر اسے آسانی سے نہ ملتی تو وہ اسے چھین لیتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، مگر میں نظر انداز کر دیتا تھا اور کئی بار اسے سمجھاتا بھی تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہیں نقصان پہنچانے لگی اور بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جانتا نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے؟ جانتا تھا، بالکل جانتا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا وہ تمہیں صرف اسی لیے ہرٹ کرتی ہے کیونکہ سب تمہیں سپورٹ کر کے اسے غلط بولتے ہیں۔ اگر میں بھی یہی کرتا تو وہ اکیلی ہو جاتی۔ تمہاری فکر کرنے کے لیے سب تھے عفاف، مگر آئلین اکیلی تھی، کوئی اس کے ساتھ کھیلتا تک نہ تھا۔ زریام نے شرمندگی سے لب کچلے۔ آج وہ اپنی ہر کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔
جبکہ آفاف کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو موتیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ایک ایک لمحہ آنکھوں کے منظر پہ لہرایا تھا، جبکہ ذریعام نے آفاف کی ہتھیلی کا رخ اپنی جانب کرتے نرمی سے بوسہ دیا تھا، اور آفاف پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالوں پرانے زخم میں جیسے پھر سے ٹیسے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ جبکہ ذریعام رکا نہیں تھا، وہ بار بار اپنے لبوں کا نرم لفظ آفاف کی ہتھیلیوں پر چھوڑ رہا تھا، جیسے سالوں پہلے کی گئی اپنی نظر اندازی کا مداوع کر رہا ہو۔ آپ کو پتا تھا مجھے چوٹ لگی تھی، پھر بھی آپ نے مجھے دیدہ سے معافی مانگنے کا کہا۔ آفاف کے لبوں سے شکوہ پھسلا تھا، جس پر ذریعام نے اپنی آنکھیں میچتے سامنے بیٹھی دوشیزہ کی یادداشت کو داد دی۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی، خاص کر کے یزدان اور ذریعام کی گئی کوتاہیاں۔ جانتا تھا، مگر آئلین کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی اور میں ان سے بھی چھوٹی تھی۔ ذریعام کی وضاحت دینے کی دیر تھی کہ آفاف نے دبا دبا سے چلاتے ہوئے ذریعام کے مضبوط ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، جس کو ذریعام چھوڑنے کے بجائے اور سختی سے تھام گیا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ ایک 15 سال کے بچے سے آپ کیا امید رکھتی ہیں؟ چھوڑیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئلین کی جگہ آپ ہوتی اور آپ کی جگہ آئلین، تو اگر آپ کو بڑے بابا کی اکلوتی بیٹی کا خطاب ملتا، بڑے بابا اور سب کی توجہ کا مرکز ہمیشہ سے آپ رہتی، آپ کو اس کی عادت ہوتی، آپ کو ہمیشہ خاص سمجھا جاتا، تو اور پھر اچانک سے ایک انجان بچی کو بڑے بابا اپنی دوسری بیٹی کہتے، اسے ہمیشہ سے سینے سے لگا کر رکھتے، آہستہ آہستہ سب اس کی فکر کرنے لگتے، آپ کے غصے، آپ کے چڑچڑے پن کو، آپ کی بدتمیزی کھانے لگتے۔ سارے کزن آپ کی جگہ اس بچی کے ساتھ کھیلنے میں دلچسپی رکھتے۔ آہستہ آہستہ وہ بچی آپ کی جگہ لینے لگ جاتی اور آپ کو اپنا آپ کہیں پیچھے غائب ہوتا محسوس ہوتا۔ پھر ذریعام کے سوالات پر آفاف کا مچلتا وجود یک لت تھما تھا۔ میں نے آئلین میں احساس کمتری دیکھی ہے آفاف، اس کے ضدی اور خود سری پن کے پیچھے وہ بچی دیکھی ہے جو اپنے رشتے چھن جانے کے خوف سے روتی تھی۔ میں نے آئلین کو روتے دیکھا ہے تب جب سب اس کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیتے تھے۔ میں نے آئلین کی آنکھوں میں حسرت دیکھی ہے جب آپ اور بڑے بابا ساتھ ہوتے تھے۔ وہ چھوٹی تھی آفاف، اسے نہیں سمجھ آتا تھا کہ جتنا حق اس کا بڑے بابا پر تھا اتنا ہی آپ کا تھا۔ اس نے تو اذہان کو بھی اتنی مشکل سے قبول کیا تھا۔ کئی دن وہ بڑے بابا اور بڑی مورے سے خفا رہتی تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اذہان کو واپس ہسپتال چھوڑ کر آؤ۔ اسے اذہان نہیں پسند۔ بڑی مشکل سے سب نے مل کر اسے اذہان سے مانوس کیا تھا، پھر وہ اذہان کو لے کر ٹچی ہو گئی۔ اب خود سوچیں، اگر میں بھی اس پر غصہ کرتا، اسے چھوڑ دیتا، اس پر کیا اثر پڑتا؟ میں صرف اس کا سوچ رہا تھا، میں نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ آپ سے پہلے میں نے آئلین کو اپنے ارد گرد پایا تھا۔ سوچیں، اگر آپ آئلین کی جگہ ہوتی اور وہ آپ کی جگہ، اور میں آپ کو چھوڑ کر آئلین کو چنتا، تو آپ کی غلطیاں آپ کو گنواتا، تو آپ کو ہرٹ نہیں ہوتا؟ میں اب سوچتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں غلط تھا، شاید میری ہی وجہ سے اسے شے ملی اور میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، مگر اس وقت مجھے وہی صحیح لگا کیونکہ آپ سے زیادہ آئلین میرے قریب تھی۔ ایک 14-15 سال کے بچے سے آپ کیا امید رکھتی ہیں؟ میں ہمیشہ اپنے کزنز کے لیے پروٹیکٹیو رہا ہوں، تو میں کیا کرتا؟ ذریعام نے سنجیدگی سے کہتے آفاف کی آنکھوں میں دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو رہی تھی۔ اور میرا کیا؟ میں ہرٹ نہیں ہوتی تھی۔ آپ اور بابا جان مجھے آئرین دیدہ کے سامنے نظر انداز کر دیتے تھے، اس کا کیا؟ آفاف نے بھیگی سی آواز میں شکوہ کیا۔ آج وہ سب حساب
آج وہ جیسے حساب کتاب پر اتری تھی۔ بڑے بابا اور میں شاید آئلین کی فطرت کو جانتے تھے، تبھی خوف زدہ تھے کہیں وہ بگڑ نہ جائے، اور آپ کے معاملے میں ہمیشہ کوتاہی برت دیتے تھے۔ مگر آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ بڑے بابا جان آپ کو کتنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ایک بیٹی کو سنبھالتے سنبھالتے وہ دوسری بیٹی کو ہرٹ کر دیتے تھے، لیکن وہ آپ دونوں کی ہوئی اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور آپ آفاف کے لبوں سے بے ساختہ پسلا، جس پر ذریعام نے چونکتے ہوئے آفاف کی جانب دیکھا، جو امید سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب آپ کہیں ہوں، کر لیں خود کا عادی، کروا لیں خود سے محبت۔ ہمت ہے آپ میں میری مکمل توجہ برداشت کرنے کی؟ دیں گی مجھے ایک موقع؟ ذریعام نے زومائنے انداز میں آفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتی دھیمے مگر خمار زدہ لہجے میں پوچھا، جس پر آفاف نے سرخ پڑتے نظریں چرائی تھیں۔ اتنی آسانی سے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو معاف نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب اس نے اسے اب تک پراپر طریقے سے سوری بھی نہیں بولا تھا۔ جبکہ آفاف کو سرخ پڑتے نظریں چراتے دیکھ کر ذریعام نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ایک گہری نگاہ آفاف کے چہرے کے بعد اس کی سراہی دار گردن پر ڈالی کہ نظریں پھر وہیں اٹکی تھی۔ ذریعام نے بے بسی سے آنکھیں موچی، جبکہ اچانک سے کچھ یاد آنے پر آفاف نے آنکھیں چھوٹی کر کے ذریعام کو گھورا اور پھر آگے کو کچھ ذریعام کی جانب جھکتے ایک گہری سانس لی، جس پر ذریعام کا دل پہلی بار بری طرح سے دھڑکا، جس کی دھڑکنیں ذریعام کو اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہوئیں، روئے روئے سے تپش سے پھوٹتی محسوس کرتے ذریعام کچھ پیچھے ہوا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ آفاف نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ ہی ایڈی ہیں نا؟ میں نے یہ خوشبو پہلے بھی اپنے ارد گرد محسوس کی ہے۔ آفاف کے سنجیدگی سے پوچھنے پر ذریعام کی سبز آنکھوں میں حیرانگی سی پھیلی۔ کون ایڈی؟ ذریعام کے ناسمجھی سے پوچھنے پر آفاف کے خوبصورت اور معصوم چہرے پر خوف کا سایہ سا لہرایا۔ کیا ذریعام ایڈی نہیں تھا؟ آفاف کا روا روا بری طرح کانپا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا، تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور اپنا آج کا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لاسٹ میں مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔